مگر اس معاشرے نے بڑا طول کھینچا، 20 دن سے اوپر گیا، 22 دنوں سے تقریباً بعض مفسرین کے 1 مہینہ تک جا پہنچا، لیکن تقریباً 5 دن 25 دن کے بعد یہ بڑی تنگی شروع ہو گئی، کھانے پینے کا مصیبت، لشکر سلام میں بھی پہنچانا، پھر معاشرہ باہر سے سامان بھی نہیں آ رہا ہے۔ رب العالمین نے یہاں پر غیبی مدد کی، جب پہلے آیات میں گزرا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تم اے مومنو میری وہ نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے پاس اپنے وہ لشکر بھیجے جو تم کو نظیر نہیں آتے تھے، اور ہوا کو ہم نے حکم دیا کہ کفار پر جاری ہو جاؤ، بلا رب العالمین کی مدد ہو اور کوئی اس کے سامنے ٹھہرے۔ اور وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر دیکھنے والا تھا۔ اِذْ جَاءَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب وہ لشکر مشرق اور مغرب سے آپ پر آیا، وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آپ کے آنکھیں پترا گئی کہ کیا کیا ہوگا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل گلوں تک آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور کمزور دل والوں نے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ عجیب خیال شروع کیا۔ اب رب العالمین نے ہوا بھیجا، وہ ہوا بھی ایسا جو جھڑکے مارتا تھا، جھٹکوں سے جھڑک کر کے چلتا تھا، بہت ٹھنڈا، جیسے عادیوں پر، قوم عاد پر بھی چلا تھا ایسا ہوا، جھڑک کے مار رہا تھا اور بیچ میں جھٹکے بھی مار رہا تھا، اور سخت سردی بھی تھا، اوپر سے بارش اور بادل نے کالا بادل، اور بارش نے بھی ترتراہٹ شروع کی، طوفانی ہوا مسلسل ان پر چالو ہوا، اور وہ لشکر جو رب کریم کہتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے تھے وہ بھی اتر گئے۔ اب کفار کو جنگ تو کیا کرنا تھا، یہ مشکل پڑ گئی کہ کوئی کھانے پینے کا چیز نہیں ملتا، کھانا ہے تو پکائے کیسا، آٹا ہے تو روٹی نہیں پکتا ہے، کیونکہ ہوا چھوڑتا نہیں آگ، سالن نہیں پکتا ہے، ہانڈی کیسے چلایا اوپر رکھیں گے آگ کے اوپر جب آگ ہی نہیں ٹھہرتا۔ اس زمانے میں کیک اور بسکٹ تو نہیں تھے اور چاکلیٹ کے چلو اس گزارا کریں، مگر انہوں نے 1-2 دن تو کیسے بھی کچھ صبر کیا۔ جنگ کہاں ہوئی، یہ بات ہوئی کہ ابھی ہم کھائیں گے پیئیں گے کیا، پانی سب ریت پانی میں گرا ہوا، پینے کے قابل نہیں رہا، پیشاب کے لیے آدمی بیٹھ نہیں سکتا ہے، خیمے اڑ گئے، خیمے کو اپنے خیموں کو وہ جو رسی ٹھیٹ کرتے کرتے سارے اس میں لگے رہے، جب چھوڑتے تھے پھر اڑ جاتا، وہ ساتھ میں رسی بھی توڑوا دیتا تھا۔ اللہ کی امداد ہو یا اللہ کی عذاب ہو اور یہ
یہ وہاں رک جائے، بڑی مصیبت۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم جاؤ چھپے چوری رات کے اندھیرے میں کفار میں گھس جاؤ اور وہاں کا خبر ہمیں لا کے آؤ، اور وحی کے ذریعے سے بھی معلومات آئے تھے، الہام کے ذریعے سے کہ کفار میں بھی کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن حذیفہ کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو تلوار نہیں چلانا، مجھے خبر لا کے دینا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم گیا، بڑے سخت سردی تھی اپنے خیموں میں، لیکن جب ہم نکلا اور چل پڑا تو اللہ کے کرم سے ہمیں سردی معلوم ہی نہیں تھی، جیسے کوئی ہے نہیں، بڑے آرام سے جا کے میں گھسا ان میں۔ جب اندر گھسا تو ابو سفیان تقریر کر رہا ہے کہ دیکھو سنبھالو، تم میں جاسوس نہیں گھسائے، ادھر ہم یہ تو خیمے بنا رہے ہیں، سالن پنا پکانے میں مصیبت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی جاسوس نہیں آ گھسے، یہ لشکر اسلام کا، اور ہمیں برباد کر دیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے ایک قریشی کا ہاتھ پکڑا، اور یہ بھی میں نے اس کو ابو سفیان کی بات نہ کر کہی کہ دیکھو جاسوس نہیں آ جائے، سنبھالو، تم کون ہے؟ اس نے بولا کہ میں تو قریش ہوں۔ پھر میں نے بولا کہ سنبھالو، دیکھو کوئی نہ اندر نہیں آ جائے۔ تو پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا کہ دیکھو ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو ابو سفیان نے جب لوگ جمع ہوئے کہا کہ دیکھو ہم کیا لڑیں گے، کھانا پینا ختم ہے، ہوا ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، سو نہیں سکتے ہیں، آرام نہیں آتا ہے، کمبل الٹ جاتے ہیں، خیمے الٹ جاتے ہیں، ریت برس رہی ہے، بارش لگ رہی ہے، ٹھنڈک ہے، ہوا جھڑک جھڑک آگ لگانے نہیں دیتا، تو ہماری خیر اس میں ہے۔ ابو سفیان نے بولا کہ واپس چلتے، چلو واپس چلتے ہیں اور تیار ہو جاؤ۔ حذیفہ نے کہا، وہ اپنے اقوال میں ہے کہ میں بہت قریب ابو سفیان سے بہت قریب ہوا، اس نے مجھے پہچانا نہیں، قریش سمجھ کر کے۔ اگر نبی علیہ السلام کی یہ قول نہیں تھا کہ آپ وہاں ہاتھ پیر نہیں ہلاؤ گے تو میں ان کو مار سکتا تھا بڑے آسانی سے۔ بہرحال ابو سفیان نے وہاں پر تقریر کی اور کہا کہ ہماری خیر ایسی میں ہے کہ یہ ہوا ہمیں نہ جنگ کرنے دے گی، نہ کھانے پینا کرنے دے گی، مشکل، نہ سونے نہیں دیتا ہے، لہذا واپس چلتے۔ اندر سے ملائکہ نے رعب ڈالا ان کے دلوں میں، گھبرا گئے کہ ہم اس مصیبت میں پھنسے، اوپر سے لشکر اسلام ہمارے اگر گھس آئے تو ہم تو ختم ہو جائے گی، کیما بن جائے گا۔ بس ابو سفیان نے جب آواز لگائی تو دوسرے بھی تیار ہو گئے۔ وہ جو مغرب کی لشکر کا کمان جو کر رہا تھا اس کو بھی خبر ہو گئی کہ واپس جانے کا ارادہ ہے۔ یہاں پر کچھ آیاتیں بھی سنو۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، ہنالک ابتلی المؤمنین، ادھر ہی مومنوں کو آزمائش ہوئی۔ ابتلی المؤمنون، بڑی آزمائش۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور اس کو سخت جھٹکے دیے غم کے، جیسے زلزلہ آتا ہے ایسے ان کو جھٹکے ملے غم کے، ایک غم کے اوپر دوسرا غم، سخت
امتحان، اور ان کو یہ خبریں بنو قریظہ کا وغیرہ، اور تو ان کو بہت مطلب ان کو ہلائے گئے، آزمائش ہو گئی۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جب کہتے تھے، جب کہا منافقین نے، منافقین بھی اس میں آئے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ نہیں تھا وعدہ اللہ کا اور رسول کا مگر دھوکے کا۔ منافقین نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، جب خندق کھدائی ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے بولا کہ دیکھو میں یہاں سے تمہیں لشکر اسلام کو خبر دیتا ہوں کسریٰ و خسرو کے خزانے لوٹنے کا بشارت دیتا ہوں۔ منافقوں نے کہا دیکھو یہاں تو ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، ابھی کچھ دن میں قیمہ بننے والے ہیں، اور یہ نبی تمہارے نبی ہمیں ان کی خوشخبری دے رہے ہیں خزانوں کے۔ ایسا ہوا بھی، مجوس بھی فتح ہوئے، اور دوسرے جو کسریٰ تھے وہ بھی برباد ہو گئے، روم والے، اور ان کے خزانے ان کے ہاتھ میں آئے۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کے زندگی میں نہیں تھے لیکن بعد میں آئے، لیکن ہنسی کے لیے اور یہ مذاق کے طور پر انہوں نے کہا کہ دیکھو ادھر ہم مر رہے ہیں، یہ خزانوں کی بات کر رہے ہیں۔ اِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب منافقین نے کہا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور ان لوگوں نے جو ان کے دلوں میں مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں تھا وعدہ اللہ اور اس کا رسول کے مگر دھوکے کا۔ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا اہل یثرب، جب کہا ایک ٹولے نے ان مجاہدین کے اندر جو منافقین تھے انہوں نے، یہ اہل یثرب، یہ یثرب والے، یثرب والو لا مقام لکم فارجعوا، یہ تمہارے کھڑے ہونے کا جگہ نہیں ہے، واپس بھاگ جاؤ۔ مگر یہ آیات اس وقت کی ہے جب ابو سفیان نے ابھی معاشرہ توڑا نہیں تھا بلکہ جاری رکھا تھا، اور ہوا بھی چل رہا تھا مگر زور نہیں پکڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے کچھ منافقین جمع ہوئے اور کہا کہ بھائی چلو، یہ نبی نعوذ باللہ ہے یا تو مجنون ہے یا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور یہ اصحاب جو ان کے ساتھی ہے یہ بھی خالی پیلے ڈونگے مار رہے ہیں، جان بچاؤ واپس چلے جاؤ۔ مدینہ شریفہ کا ایک نام یثرب بھی ہے، تورات میں اس کا نام یثرب ہے۔ تو یثرب والو یہاں کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہے، وارجعوا، واپس جاؤ، چلو چلتے۔ یہاں ایک ٹولہ یہ 3000 لشکر میں سے ان منافقین کا چلتا بنا اور پیچھے نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی نہیں روکا، نہ ان کو آواز دیے کہ کیوں جا رہے ہو۔ دوسرا ٹولہ جن کے دل میں مرض تھا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ نَبِيًّا،
وَيَسْتَأْذِنُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت مانگ رہے تھے ان میں سے وہ ڈرے ہوئے دل والے، وہ وسوسے دل والے اجازت مانگ رہے تھے نبی سے. یقولون ان بیوتنا عورۃ، کہ ہمارے گھر بے پردے ہیں، ہمارے گھروں میں دروازے نہیں ہیں، پردہ نہیں ہے، ہمیں جانے دو، ہمارے گھر میں کوئی پردہ قسم کا چیز نہیں ہے، ہم تو واپس چلتے ہیں، کیا پتہ ادھر سے کفار آ گھس جائے گھر میں اور بڑی خرابی ہو جائے. ایک تو پہلے بھاگ گئی منافقین کا ٹولہ، دوسرا جو انہوں نے اجازت لینا شروع کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے. وما ہی بعورہ، اور نہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، محفوظ تھے. ان یریدون الا فرارا، یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہانہ بنا کر کے فرار چاہتے ہیں. یہ عورت کا بیوتنا عوراتم، ہمارے گھر بے پردہ ہے، یہ فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، بہانہ بناتے ہیں. رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے گھر محفوظ تھے، غیر محفوظ نہیں تھے، مگر بہانہ بنا کر کے فرار اختیار کرنے کی غرض. تو یہاں جو مرض والے دل تھے، جو وسوسے والے کمزور دل تھے، وہ بھی نکل گئے. نبی علیہ السلام نے ان کو بھی نہیں روکا. اب صالح مومنین رہ گئے اور نبی علیہ السلام. یہ تقریباً کوئی کہتا ہے 700 تھے، کوئی کہتا ہے نہیں 1500 رہ گئے باقی چلے گئے، کوئی کہتے ہیں کہ 1800 وغیرہ، 3000 میں سے وہ باقی چلے گئے واپس. اور یہاں رب العالمین نے اپنا امداد نازل کی، اپنی مدد نازل کی، نصرت نازل کی. جب یہ منافقین چلے گئے، جب کمزور دل والے، مرض دل والے نکل گئے، بہانہ بنا کر کے فرار ہو گئے، تو رب العالمین نے اپنی نصرت شروع کی، مدد شروع کی. ان کی اور بد باش بتا رہے ہیں، ان کمزور دل والوں کی اور منافقین کی. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کوئی لشکر ان پر داخل ہو جائے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتُوهَا، پھر اگر ان کو فتنے کے لیے کہا جائے کہ بھائی بے اتفاقی پیدا کرو اور شر پیدا کرو، تو وہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ کمزور دل والے اور منافقین. وَمَا تَلَبَسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور یہ نہیں رکتے ہیں کسی بھی غزوہ میں مگر جب بہت آسان ہو. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، لیکن انہوں نے پہلے رب العالمین سے بڑے بلند بانگ وعدے کیے تھے. رب العالمین کہتا ہے کہ انہوں نے تو میرے ساتھ وعدے کیے تھے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُوا اللَّهَ، لیکن یہ تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، من قبل، پہلے اس غزوے سے. لا یولون الادبار، کہ ہم پیچھے نہیں مڑیں گے، ہم بھاگیں گے نہیں.
مگر وہ پھر بھی انہوں نے یہی کیا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اور اللہ کا وعدہ ضرور پوچھا جائے گا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. ضرور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا ان سے پوچھ گچھ کریں گے. كُلًّا يَنفَعُكُمُ الْفِرَارَ. کہو ان کو کہ تم کو کچھ فائدہ نہیں دے گا یہ بھاگنا، فرار. ان فررتم من الموت. اگر تم فرار کرتے ہو موت سے، اول قتل یا جہاد سے، لڑائی سے. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا تو پھر آپ بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گے. رب العالمین کا وعدہ ہے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ. کہو کہ کون ہے جو تم کو بچائے رب العالمین سے. ان اراد بکم سوء. اگر وہ رب العالمین تمہارے ساتھ بدی کا ارادہ کرے. او اراد بکم رحمہ، یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اور تم لوگ نہیں پاؤ گے اللہ کے بغیر کوئی دوسرا دوست اور نہ مددگار. بے وقوف ہو تم نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، فرار کر رہے ہو کہ ہمارے گھر بے پردہ ہے. دوسرے نے بولا کہ یہ مقام کھڑا ہونے کا نہیں ہے، مدینے میں چلو، بازار گھر میں چلو تو کفار تو وہاں بھی آئیں گے بغیرت. مگر انہوں نے یہاں ان دونوں ٹولیوں نے، ٹولہ منافقین کا اور ایک کمزور دل والوں نے دغا کیا، دکھایا اور بھاگ گئے، فرار کیا. تو نبی علیہ السلام پھر بھی مضبوط ڈٹے رہے. ادھر ہوا نے ان کا کسر پسر نکال دیا اور وہ لشکریں جو ان کو نظر نہیں آتے تھے وہ بھی اپنا کام کر رہے تھے، اور بدخواص ہو کر کے مشرکین و کفارہ واپس بھاگنے شروع ہو گئے. مگر اس سے پہلے یہ بد دل والے، یہ فرار والے، یہ منافقینوں نے دغا بھی کیا. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم. بے شک رب العالمین کو معلوم ہے تم میں جو منع کرتے ہیں کہ لڑو نہیں، اور قائل کرتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں کو جو مردہ دل ہے، جو ڈر اور خوف سے مرض ہے دل میں. ہلم الینا، کہ ہمارے پاس آ جاؤ. منافقین نے کہا کہ تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ. جو گھبرانے والے تھے بعد میں بھاگ بھی گئے. ان کو کہا چلو تم بھی آ جاؤ، ہم تو واپس چلے گئے. ولا یأتون البأس الا قلیلا. اور یہ لوگ جہاد نہیں کر سکتے ہیں مگر بہت تھوڑا. اشیخۃ علیکم، بخل لیے ہوئے تم پر. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب ان کے پاس کوئی خوف کا منظر آ جائے. رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، ایسے نظر سے تم کو دیکھتے ہیں. تَدُرُّ أَعْيُنُهُمْ، جیسے پٹے پٹے ہوئے آنکھوں سے. كَالَّذِي يَخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ،
اس بندے کی طرح جس پر موت کے عاشی طاری ہوئے ہو، اس سے یہ ڈرتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب ان کا خوف چلا جائے، خوف نہیں ہو، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَاتٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ، یہ اپنے زبانوں سے، لمبی لمبی زبانوں سے باتیں کر کے آپ کو زبان کھینچتے ہیں اور بخل کرتے ہوئے خیر پر، ہمیں دو ہمیں دو، ہم بھی تمہارے پاس تھا، ہم نے وہ مصیبت سیا، ہم وہ تمہارے ساتھ تکلیف میں رہے، ہمیں بھی ملنا چاہیے، یہ بڑے پھر آگے خیر کے لیے بہت حرصی لوگ ہیں۔ اولئک یؤمنون، یہی اولئک لم یؤمنوا، یہی لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، برباد کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ رب العالمین پر یہ بات بہت آسان ہے۔ وہاں یہ بھاگ گئے، منافق بھاگ گئے اپنے شہر کو، کمزور دل والوں نے بہانہ بنایا، پھر بھی مجاہدین ڈٹے رہے، رب العالمین کی مدد اور نصرت آ گئی اور خیمے اکڑ گئے، ہوا نے بری طرح کر دی، اور سارے لشکر کے ساتھ 10,000 کچھ کم لشکر یا 10 کے یہ واپس مکے بھاگ گئے، اور راستے میں جو قبیلے تھے ناکام بھاگ گئے، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ یہی تھا رب العالمین کی نصرت، بڑے غیظ و غضب میں، ہم تو لڑ رہے تھے، ہم وہ کر رہے تھے، لیکن ہوا نے ہماری سب مرادیں مٹی میں ملا دیے، یہ کیے وہ کیے وغیرہ، اور یہ لوگ واپس گئے۔ پھر کبھی بھی کفار کو ہمت نہیں ہوئی نبی علیہ السلام اور لشکر اسلام پر چڑھائی کرنے کا، کبھی وہ بس سمجھ گئے کہ اب ہم لوگ اس کو ہرا نہیں سکتے ہیں، لہذا پھر ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ جنگ احزاب کے بعد پھر نبی علیہ السلام ہی جارح رہے، پھر قریش نے یا دوسرے کفار نے کوئی ہمت ان کو نہیں ہوئی جنگ کرنے کے لیے، تو رب العالمین نے ایسی مدد فرمائی جو کہ ان کے خاطر میں بھی نہیں تھی، خواب میں بھی نہیں تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین کی مدد کچھ آزمائش کے بعد آتی ہے، ایسا نہیں کہ تم جب کہو بس ہو جائے۔ ہو بڑی گرمی، بارش کیوں نہیں ہوتا ہے، تھوڑا تو ترسو، بارش ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ہم لوگ ہے کہ پھر تو شکر بھی نہیں کرتے، ہماری یہ حالت ہے۔ رب العالمین ہمیں بھی ہمت دے، ہمارے دل مضبوط کرے ایمان پر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔